آج کی دنیا میں سوشل نیٹ ورک کا استعمال شوق سے بڑھ کر انسان کی ضرورت کی جگہ لے چکا ہے۔ بالخصوص 2004 میں جب فیس بک کا آغاز ہوا تو بہت تیز رفتاری سے انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی۔ فاصلے سمٹ کر ایک لیپ ٹاپ اور موبائل ڈیوائس میں جمع ہو گئے، جہاں پر ان ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی پر اچھے اثرات مرتب کیے ہیں اور انسانوں نے ان ایجادات سے فوائد حاصل کیے ہیں، وہاں پر ان ٹیکنالوجی سے ہماری زندگی پر کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں اور کچھ مسائل نے بھی جنم لیا ہے اور کچھ خرابیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایجاد اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس ایجاد کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے، اس کا استعمال مثبت یا منفی ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ ایجاد، وہ ٹیکنالوجی ہم مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری زندگیوں پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال غلط طریقہ کار سے کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر منفی پڑتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایجاد اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ تو جہاں پر آج ٹیکنالوجی کا دورہ ہے، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور اس طرح دیگر ایپس جو ہماری زندگیوں میں آئی ہیں، اس سے ہم اگر اچھا استعمال کریں گے، اگر مثبت اثرات اگر ہم ان سے لینا چاہتے ہیں تو ان کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو آج کی نشست کے اندر اسی پر میں گفتگو کروں گا کہ مثبت اثرات ہماری زندگیوں پر کس طرح اس کے مرتب ہوں گے اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم ان کو کیسے اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اس کو استعمال کرنے کی۔ اگر ہماری نیت سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی یہ ہے، فیس بک کو، واٹس ایپ کو، انسٹاگرام کو استعمال کرنے کی ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں اور ان کے مسائل کا حل ان کو دے سکیں اور ان کی غمی اور خوشی میں شریک ہو سکیں، تو یہ نیت جائز ہے۔ تو اس سے فیس بک کا، انسٹاگرام کا، واٹس ایپ کا استعمال بھی ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اور اسی طرح ہماری یہ نیت ہے کہ ہم جن رشتہ داروں کے ساتھ عام زندگی میں نہیں ملاقات کر سکتے یا ہمیں کوئی موقع میسر نہیں ہوتا ان رشتہ داروں کے ساتھ ملنے کا، تو ہم اس ایپس کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے یا انسٹاگرام کے ذریعے سے ہم ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے اور ان کی غمی خوشی میں شریک ہوں گے، تو یہ صلہ رحمی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر یہ نیت ہے کہ ہم کوئی تجارت اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کریں گے، اپنی کوئی پروڈکٹ سیل کریں گے، تو یہ اچھی نیت ہے، جائز نیت ہے۔ تو اس نیت سے فیس بک کا استعمال اور اس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کسی دینی پیج کو فالو کر کے ہم دینی معلومات حاصل کریں گے، یا کوئی ایسا اکاؤنٹ بنا کر یا چینل بنا کر یا کوئی پیج بنا کر اس پہ ہم دینی معلومات لوگوں سے شیئر کریں گے اور اس سے
دین کی اشاعت کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، تو یہ ایک اچھی سوچ ہے اور یہ اچھا عمل ہے۔ یہ نیت بھی آپ کے لیے درست ہوگی اور اس نیت سے سوشل میڈیا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اور اسی طرح اساتذہ کرام اور دیگر اسٹوڈنٹس سے رابطہ رکھنے کے لیے ان ایپس کا استعمال کیا جائے گا، اور فیس بک کا یا انسٹاگرام یا واٹس ایپ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ان تک میں اپنی معلومات پہنچاؤں گا، تو یہ ذریعہ بھی، یہ نیت بھی درست ہوگی، اور اس نیت سے یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا بھی ہمارے لیے جائز ہوگا۔ اور اسی طرح اگر یہ نیت ہے کہ میں لڑکوں سے دوستیاں بناؤں گا اور ان سے گپ شپ کروں گا اور ادھر ادھر جانے کے پروگرامات بناؤں گا، اگر یہ جائز مقصد کے لیے ہیں تو یہ پھر اس کا استعمال درست ہوگا، اور اگر ناجائز مقاصد کے لیے ہے تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال، فیس بک کا استعمال اور دیگر ایپس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر یہ نیت ہے کہ میں نامحرم لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کروں گا اور ان کے ساتھ دوستی بناؤں گا، تو یہ ایک غیر اخلاقی بات ہے اور ایک ناجائز امر ہے، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیتوں کے اثر سے کام جائز اور ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو وہ کام آپ کے لیے درست نہیں ہو سکتا، اگر آپ کی نیت درست ہے تو وہی کام آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اب سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں، فیس بک پر ہم اپنی پوسٹ شیئر کرتے ہیں اپنی ٹائم لائن پر، تو اس کے لیے کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہم کریں اور کون سی پوسٹیں ہم شیئر کریں جو ہمارے لیے جائز ہوں گی، اور کن پوسٹوں کے شیئر کرنے سے یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے استعمال کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلی چیز، آپ جب اپنی ٹائم لائن پہ کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ وہ کوئی نامحرم چیزوں کی، نامحرم عورتوں کی تصویر نہ ہو، ویڈیو نہ ہو، اور اس طرح کوئی حرام کام جو غلط کام ہیں ان کی تشہیر نہ ہو، ان کی ویڈیو نہ ہو، تو پھر یہ چیز آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ کوئی بھی پوسٹ یا ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں جو ناجائز ہے، اور وہ ناجائز پوسٹ اور ویڈیو جب آپ شیئر کر دیتے ہیں تو آپ نے شیئر کر دی، اس کے بعد سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس پوسٹ کو دیکھیں گے، اور پھر سینکڑوں لوگ آگے شیئر کریں گے، اور جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ خدا نہ خواستہ اسی دوران اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو قیامت تک جب تک وہ شیئر ہوتی رہے گی پوسٹ، جب تک وہ آگے سلسلہ چلتا جائے گا، اس وقت تک اس کا گناہ آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنی خطرناک چیز ہوگی ہے اس طرح کی پوسٹیں وغیرہ شیئر کرنا۔